وہاں کتنے دن رہے؟ اچھا دیکھیے رجب گزر گیا، شعبان آ گیا، مکے پہنچ گئے، شعبان پھر رمضان پھر ذوالقعدہ پھر ذی الحج کی 8، 3 مہینے 8 دن حسین مکہ میں رہے۔ کیا کرتے رہے؟ جانا تو کربلا چاہیے تھا نا سیدھا، یا عراق کی طرف، یہ مکہ کیوں آ گئے؟ کبھی غور کیا میرے بیٹوں نے، میرے بچوں نے، کبھی میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے کبھی اس پہ نقطے پہ غور کیا کہ حسین مکے کیوں آ گئے؟ اور پھر مکہ میں 3 مہینے بیٹھے، اہل بیت نبوت سارے کردار کے ساتھ کربلا کے، سب نے وہاں بیٹھ کے کیا کیا؟ ایسے ایسے نایاب خطبے دیے حسین نے کہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر بنا کر کیا۔ اللہ کو بچانے سے پہلے توحید کی علامت کو بچانا ضروری تھا۔ حسین اس لیے مدینہ سے سیدھا کربلا نہیں گئے، سیدھا خانہ کعبہ آئے تاکہ میں کعبہ کے تقدس کو بتا بھی دوں، دکھلا بھی دوں، سمجھا بھی دوں کہ میرے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس کی حرمت زائل نہ ہو جائے۔ لاتعداد خطبات سیدہ نے صفا و مروہ کے درمیان دیے، حتیٰ کہ میں نے 47 خطبے دیکھے تاریخ میں، شہزادی رباب نے توحید پر دیے، میں نے لاتعداد خطبے دیکھے اہل بیت کی خواتین نے، خواتین کو جو حج کے لیے آئی ہوئی تھی، جو عمرے کے لیے آتی تھی، بہترین تبلیغ کا موقع تھا حسین کے لیے کہ اپنا پیغام ہر جگہ پہ پہنچا دے تاکہ ہر دنیا کے کونے کونے میں وہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، وہ تاریخ کدھر گئی؟ کبھی آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مکہ میں حسین نے کیا کردار ادا کیا؟ پھر وہاں سے سفر اختیار کیا۔ بس 10 دن یاد ہیں جی، 10 دن یاد ہیں، باقی 50 سال کا۔ حسین کی جوانی کیسی تھی؟ جب جوان تھا حسین، بھئی 21 سال کے بھی ہوئے ہوں گے، 18 سال کے بھی ہوئے ہوں گے، 25 سال کا بھی حسین۔ پہلی شادی تو حسین نے 35 سال کی عمر میں کی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حسین کا کردار کہاں گیا۔ ہم نے صرف ایک شہادت کا کردار دے دیا، حسین کی جوانی کا کردار نہیں دیا۔ ہم نے حسین کے بچپنے کو دیکھا لیکن حسین کے لڑکپن کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ تغیر اور تبدیلی وجود ظہوری ہے کہ انسان کی آنکھیں دیکھ پائیں، ورنہ نہ یہ بچے ہوتے ہیں، نہ یہ بڑے ہوتے ہیں، نہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، نہ یہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اچھا ماں باپ کی ضرورت ہے تو جب کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، کون تو نبی بین آدم بین الماء والطین، تو میں اس وقت بھی نبی تھا، تو جب آدم سے بننے سے پہلے نبی تھے تو کیا سیدہ آمنہ اور عبداللہ موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ ان کی معنویت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں، زمین پر قدم رکھنے پہ زمین برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کا کلام اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جب قرآن حرفی جو ہے وہ نازل ہو تو اتنی ہیبت رکھتا ہے، تو جو قرآن ناطق ہے وہ زمین پہ پیر رکھتا تو زمین کی کیا حالت ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے کچھ ظرف بنائے، کچھ رحلیں بنائی جن پر یہ قرآن ناطق آ کے ٹھہر سکے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ المساجد اللہ ارحام الامہات، ہماری ماؤں کے بطن ہمارے لیے اللہ کی مسجدیں ہیں جہاں ہم مصلی بچھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حسین کو تبھی سمجھ پائیں گے جب یہ کیفیات ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، اور اگر یہ نئی کیفیات سمجھ میں آئیں گی تو ہم بالکل اس کا خیال نہیں کر پائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے جی۔ یہاں تک میں نے زحمت تو نہیں نہ دی، میں تدریجاً آپ کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتا رہا، صرف اس لیے کرتا رہا کہ جب میں ان کے فضائل شروع کروں گا تو آپ کو بالکل کوئی تکلیف نہ ہو،
آپ کو پتہ چلے کہ میں دنیاوی فضائل پڑھ رہا ہوں قدسی نہیں، اور دنیاوی فضائل ابنیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور جب ابنیت آ گئی ہے تو پھر اب آپ مجھے نشیری یا مشرق یا شرک وغیرہ سے بری رکھیے. حالانکہ نشیری کے عقیدے میں صرف ایک کمی ہے، صرف ایک کمی، پرفیکٹ عقیدہ تھا لیکن ایک کمی ہے، صرف یہ کہ اسے علی نے رد کر دیا. اسی لیے میرے لیے وہ اہمیت کھو گیا. میرے لیے اب نشیری کا عقیدہ کوئی مثال نہیں ہے. نہ میں علی کی کوئی فضیلت سمجھتا ہوں کہ نشیری نے کہہ دیا کہ علی تو نشیری سے تو بہتر امام شافعی تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے کہتے شافعی فضائل پڑھو علی کے، اور شافعی آگے سے کیا دمشق کی جامع مسجد کے منبر سے کیا کہتے تھے شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے مجھے ایسی بات پہ کیوں مجبور کرتے ہو کہ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میری عقل سجدے میں گر پڑتی ہے. شافعی وہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے. خود اپنا شعر کا کہ مجھے تو شک ہونے لگ جاتا ہے شافعی میری عقل سجدے میں گر پڑتی ہے علی کو، میں وہ بات کرتا ہی نہیں ہوں. تو اس سے بہتر تو یہ بھی تھا. لیکن مفضل نے صادق علیہ محمد کی خدمت کا مولا علی نے آخر کیوں رد کر دیا تھا نشیری کا عقیدہ؟ تو جانتے ہیں صادق نے سرکار مفضل سے کیا فرمایا تھا؟ الصراط منسوب بے کتاب سرکار مفضل میں دیکھ لیجئے گا. مجھے اس صفحہ بھی شاید میں مناظر تو نہیں ہوں لیکن مجھے صفحہ یاد ہے کہ شاید 34 صفحہ ہے اس کا. اور سرکار مفضل فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام سے یہ سوال کیا تو امام نے 3 مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. کہا مولا آپ نے نشیری کے عقیدے کو رد کرنے پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، کیوں پڑھا آپ نے؟ کہا مفضل صادق نے اس لیے یہ الحمد پڑھی کہ شکر ہے اس کی ذات کا کہ علی نے اس کے عقیدے کو رد کر دیا، ورنہ مفضل آج صادق اسے سجدہ نہ کرتا، اسے کرتا. اسی لیے نشیری کا عقیدہ تو میں تو اسے بہت ہی مطلب ایک معمولی سی شے سمجھتا ہوں اور میں اسے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں کہ میرے بادشاہ نے اسے رد کر دیا. پتہ نہیں سمدیت کیا ہوتی ہے اور تم کیا سمجھتے ہو. کوئی کسی کو خدا کہے اور وہ کہے میں بے نیاز ہوں. جلال کا ہے کہ کوئی تڑپ تڑپ کے بار بار زندہ ہو کے کہہ رہا تھا، جل جاتا تھا پھر زندہ ہو جاتا تھا، بار بار کہتا تھا. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ سرکار ابن عباس کو بلا کر علی نے کہا میں اسے کئی دفعہ جلا چکا ہوں، ابن عباس اسے سمجھاؤ. اور ابن عباس نے اس سے کہا تھا سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا سمجھوں کیا، اس کی محبت میں جلنا اتنا اچھا لگ رہا ہے. اس کی محبت میں جلنا اتنا اچھا لگ رہا ہے، میں کیوں مانوں؟ یہ کہتا رہے کہ میں خدا نہیں ہوں تو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں کہ میں علی کی اسی فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہوں جو اس کے اللہ نے اور رسول نے کہی، اور علی نے اسے قبول کیا ہے. رسول نے کہا جیسا اللہ مولا ہے ویسا میں مولا ہوں، جیسا میں مولا ہوں. تو مولائی
الہیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جیسا اللہ مولا ہے ویسا مصطفیٰ مولا ہے، لیکن ایک فضل علی کا کمال ہے، مصطفیٰ ایک ہی وقت میں رحمت للعالمین تو ہیں، رسول آخر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، لیکن ہیں محمد۔ اللہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ ہے لیکن ہے ایک ہی، لیکن کمال ہے علی کا ایک ہی وقت میں اللہ کا نفس بھی ہے، مصطفیٰ کا نفس بھی ہے، علی بھی ہے۔ پتہ نہیں تینوں کام کرتا کیسے ہے۔ ہم تو جتنا علی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی سمجھ سے باہر، خیر علی سمجھنے کے لیے ہے بھی نہیں، علی اس لیے آئے بھی نہیں ہے کہ کیوں کہ مسئلے اعلیٰ ہیں، اگر علی سمجھ آگے تو توحید ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے میرے بھائی۔ ہاں ہم ان کی وجودی کیفیت پہ جو فضائل ہیں وہ مومن کے لیے ایک عطا ربانی ہے۔ شکر کیجئے اللہ نے فضائل علی کے لفظوں میں اتنی عطاعت ڈال دی کہ وہ ہمیں سمجھ آنے لگے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اگر وہ مہربانی نہ کرتا تو ہم علی کے فضائل کو سمجھ نہ پاتے۔ تو صرف آج میرا اور آپ کا طے ہو گیا کہ کل سے ہم فضائل کی دنیا میں جائیں گے، لیکن فضائل کچھ ایسے ہوں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں گا ابو طالب کے بیٹے کی، اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کا اللہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ وہ توحید کا ناقص ہونا آپ کے ذمہ ہے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سامنے، کیونکہ میں اس عقیدے کی ترویج نہیں کر رہا، لیکن میں علی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم، لیکن جناب میں نے بہت زحمت دی آپ کو، بہت زحمت دی، حالانکہ میں خود بے انتہا سفر کر کے آیا، پھر بھی میں نے آپ کو زحمت دی۔ دیکھیے آج جتنی بھی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی میں اسے سمیٹ رہا، اور سمیٹنے کے بعد صرف ایک محسن میرے سامنے آتا ہے جس کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محسن ہے سرکار ابو طالب، جس کی اتنی ہمت تھی کہ اللہ کے وجود کو اپنا بیٹا کہہ یہ ہے ایمان ابو طالب کہ اسے بچانے کے لیے اسی کی مسئلہ اعلیٰ کو اپنی ولدیت میں لے لیا۔ کلمہ وہ کیا پڑھتا سمجھ سے باہر ہے بات، کلمہ تو وہ کیا پڑھتا، کیا پڑھتا، کیا پڑھتا، پھر عرض کرو کیا پڑھتا۔ وہ کلمہ پڑھتا جو اس کا شجرہ تھا، وہ کلمہ پڑھتا جو اس کا شجرہ تھا، یعنی کلمہ پڑھتا بھی تو اپنے ہی باپ دادا کا نام لیتا۔ شجرہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی اتنا پاک تھا کلمے کی طرح، تو وہ جب خود اتنا پاک طینت تھا کہ کلمے کی طہارت کے برابر تھا تو پڑھتا تو کیا پڑھتا۔ یہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے امت کو کہ ابو طالب نے علی کو اپنا بیٹا کہا، اور یہ ایسی علی کی مجبوری بن گئی
کہ کائنات میں علی نے جب بھی اپنا نام لیا اکیلا علی نہیں کہا. ایسی مجبوری ہے ابو طالب علی کی کہ اکیلا اپنا نام بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ جب اکیلا نام لے گا تو پھر دو ہستیوں کا تصور پیدا ہوگا، خود بھی علی ہے وہ بھی علی ہے. اسی لیے زندگی بھر علی نے اپنا نام علی نہیں لیا، کیونکہ جانتا ہے وہ بھی علی ہے. ہو سکتا ہے میں کہوں علی ہی وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، لوگ سمجھے وہ ہے، اور علی کہے میں ہی رزق بانٹتا ہوں، لوگ سمجھے وہ ہے. اسی لیے علی نہیں کہا علی ابن ابی طالب ہوائیں چلاتا ہے، علی ابن ابی طالب رزق دیتا ہے، علی ابن ابی طالب بارش برساتا ہے، علی ابن ابی طالب سورج کو ڈوبنے دے تو ڈوبنے دے، طلوع نہ ہونے دے تو نہ ہونے دے، آسمان کو قائم رہنے دے تو رہنے دے، زمین کو بچھا رہنے دے تو بچھا رہنے دے، بچوں کو پیدا کرنا چاہے تو کرتا رہے، موت دینا چاہے تو موت دیتا رہے، کسی فرشتے کو زمین پر تو اترنے دے تو اترنے دے، روک دے تو روک دے. ہر جگہ پہ علی کہتے رہے. یہ کام علی ابن ابی طالب کرتا ہے، وہ نہیں کرتا. اگر وہ رازق ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ رزق توحید ہمیں کھلاتا ہے. علی رب علی رب علی رب علی مل کے بولو سب کے ساتھ علی رب علی رب علی 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 بے شک علی رب ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ رہا ہوں، آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. بے شک علی رب ہے، لیکن ایسا رب ہے جس کا ایک اور رب ہے. جس کو علی نے اپنا رب کہا ہے، جس کو علی نے سجدہ کیا ہے. بس علی کے سجدے کی کیفیت اگر سمجھ میں آ جائے تو علی کی ربوبیت پہ کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں. یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ علی رب ہیں یا نہیں ہیں. بھائی علی رب ہیں، پالنہار ہے، علی مدد کرنے والے ہیں. علی نے کیا خود نہیں کہا میں ہی ماؤں کے پیٹوں میں جا کر شکلیں بناتا ہوں؟ علی نے نہیں کہا، علی ہی کرتا ہے، علی ہی سب کچھ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ علی کے رب نے اسے کہا ہے کہ میری جگہ تم کر. یہ انسان کی توحید کو علی سے خطرہ ہے، اللہ کی توحید کو علی سے خطرہ نہیں ہے. قسمت کے ڈاکٹر سائر جیسی عظیم اور فلسفی شخصیت تشریف فرما ہے، جو خود صاحب دیوان ہے، مجھ پہ شفقت رکھتے ہیں بہت زیادہ. کبھی کبھی مجھے بلا کے علم کی ایک تشنگی بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. جسٹس صاحب میں کیا کروں؟ میں پھر آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں علی رب ہیں. بریگیڈیئر جعفری صاحب تشریف فرمائے، جنرل صاحب، میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں علی رب ہیں. الحمدللہ. میں بخاری صاحبان کو بھی کہہ رہا ہوں علی رب ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خاندان کے بہت سارے افراد تشریف فرمائے ہیں، میرے بہت سارے رشتہ دار یہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جو یہاں کے بھی ہیں، سعودیہ کے بھی ہیں، بہت سارے بھائی میرے یہاں بیٹھے ہیں. میں ان سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور گواہ رہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ علی رب ہے. لیکن ایسا رب جس کی
ربوبیت پر علی کا رب راضی ہے. کیونکہ علی کی ربوبیت سے افضل ہے علی کے لیے اس کا نفس ہونا. یہ علی کے لیے اس سے افضل بات ہے. ویسے یہ بھی میں اپنے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، لیکن علی تو اتنا بے نیاز ہے. اچھا کوفے میں علی نے خود بھی کہا تھا اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے، اچانک رک کے فضائل بہت آگے جا کے علی بیان کر رہے تھے، اور میں نے شاید کسی مجلس میں عرض بھی کیا ہے کہ میسم سن رہے تھے کہ میسم وجد میں آ گئے اور مسجد سے بھاگ کے باہر نکل گئے. علی جاری رکھے ہوئے تھے اپنے فضائل اور باہر جا کے فضا میں اڑنے لگے. فضا میں اڑنے لگے، اور جب اڑنے لگے تو لوگ اکٹھے